السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات نماز کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ اور نمازی کا کپڑا۔ نماز پڑھنے کے لیے نمازی کی کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ کو پاک ہونا چاہیے۔ اگر نمازی کا کپڑا پاک ہے یا نماز پڑھنے کی جگہ ناپاک ہے تو اگرچہ غسل اور وضو صحیح طریقہ سے کیا ہو جب بھی نماز نہ ہوگی۔ نمازی کے پاؤں کے نیچے قدر درہم سے زیادہ نجاست ہو تو نماز نہ ہوگی، یا دونوں پاؤں کے پیچھے تھوڑی تھوڑی نجاست ہو کہ دونوں ملا کر ایک درہم سے زیادہ ہو جائے تب بھی نماز نہ ہوگی۔ سجدہ کی جگہ یا سجدہ کرتے وقت گھٹنا یا ہاتھ رکھنے کی جگہ پر نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی۔ نمازی کے کپڑے میں یا جسم میں کسی جگہ قدر درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہو تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں، قدر درہم سے کم ہے تو معاف ہے، لیکن اسے دھونا چاہیے کہ سنت ہے۔ نمازی کے کپڑے یا بدن کے اس حصے کی چوتھائی سے کم میں نجاست خفیفہ لگی ہو تو معاف ہے، نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہے تو نماز نہ ہوگی۔ نجاست غلیظہ آدمی اور ان جانوروں کا پاخانہ یا پیشاب اور خون جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اور ان جانوروں کا پاخانہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ نجاست خفیفہ ان جانوروں کے صرف پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ نمازی کے سر پر نجس کبوتر بیٹھا نماز ہو جائے گی۔ نجس جگہ پر موٹا کپڑا بچھایا کہ اس کے نیچے کچھ دکھائی نہ دے نماز ہو جائے گی، اور نیچے جھلکتا ہو تو نماز نہ ہوگی۔ نجس جگہ شیشہ رکھ دیا کہ نجاست صاف نظر آ رہی تو اس شیشہ پر نماز ہو جائے گی۔ اگر سجدہ کرتے وقت دامن نجس جگہ پر پڑ رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ دوسرے کی جگہ زمین پر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن مالک کی اجازت کے بغیر پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی۔ ایسی چیز پر نماز پڑھنا کہ سجدہ کرتے وقت بائیں دبائے تو دبتا جائے تو نماز جائز نہیں، اور اگر دبنا ایک حد پر ٹھہر جائے کہ پھر دبائے تو اس سے زائد نہ دبے تو اس پر نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پاکی جگہ پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔